بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان عموماً عیش و آرام پسند کرتا ہے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ ہر اس چیز سے دور بھاگتا ہے جس کا نتیجہ اذیت و تکلیف کی صورت میں نکلے۔ پھر اگر انسان کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا خصوصاً بات جب اس کی جان پر بن گئی ہو تو اس سے چھٹکارے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک عام انسان کی حالت ہے، لیکن راہ حق پر چلنے والے مسافروں کی زندگی ہم عام انسانوں کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ دنیا کی فانی عیش و آرام ان کی نظر میں کچھ وقت نہیں رکھتا۔ انہیں بے انتہا پریشانیوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ عیش و آرام یا پریشانیاں صرف چند روز کی ہی ہیں، بہت جلد یہ سب فنا ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دنیا کی فانی عیش و آرام کے حصول یا پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگاتے، بلکہ اس راہ میں حائل تمام تر عیش و آرام ترک کر کے ہر طرح کی پریشانی کو خوشی سے برداشت کرتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت انہیں ورگلا نہیں سکتی اور بڑی سے بڑی مصیبت انہیں راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ ناظرین، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، کتنے ہی افراد ایسے ہو کر گزرے ہیں جو بادشاہت تک کو خاطر میں نہ لائے، کیونکہ یہ بادشاہت ان کی آخرت کے نقصان کا سبب بن رہی تھی۔ ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کفار کے طرح طرح کے مظالم برداشت کیے اور راہ حق پر ڈٹے رہے۔ ناظرین، مردوں میں تو ایسے بہت سے کامل اور پرہیزگار تھے، لیکن عورتوں میں چند خواتین ہی ایسی تھیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3433 میں ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی۔ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہو گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی انہی دو پرہیزگار عورتوں میں سے ایک عورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خدائی کے دعوے دار فرعون کے محل میں رہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ ناظرین، یہ ریان بن ولید وہی شخص تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد طفولیت میں ان کی پرورش کی اور ان کی خدمت کی سعادت حاصل کی، اور بہت دفعہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی حمایت و دفاع کیا۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع سے ہی بہت رحم دل اور غریبوں کی محبت میں سرشار تھیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا غریبوں سے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ اور دل کھول کر صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں، اور ان کا شوہر یعنی خدائی کا دعوے دار فرعون ان کی تمام عادتوں سے برخلاف تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بے بس لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور ان غلاموں کے ساتھ فرعون جانوروں سے برتر سلوک کیا کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی اور انہیں باطل معبودوں کی پوجا پاٹ سے روکا اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بجائے حق تسلیم کرنے کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور ان پیغمبروں کے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود کفر و سرکشی پر اڑے رہے، اور معاذ اللہ اللہ کے مقابلے میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے لگے۔ جب مقابلے کا آغاز ہوا تو جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی اپنی جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے ہیں تو وہ ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ناظرین، اس مجمع میں حضرت آسیہ بھی موجود تھیں۔ جب جادوگروں کی لاٹھیاں سانپ میں تبدیل ہو گئیں تو فرعون اور اس کے جادوگر
اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور سے بدمست ہو جاتے اور تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اسلحہ بن کر تمام جادوگروں کے تمام سانپ نگل لیے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ واقعہ اور معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور تمام جادوگر اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور بآواز بلند یہ اعلان کیا جو قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 میں اس طرح ہے۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لا چکے۔ ناظرین، جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہ تھا کیونکہ ان کا شوہر فرعون انتہائی ظالم و جابر انسان تھا۔ اگر اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا پتہ چل جاتا تو قوی امکان تھا کہ ان پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر جاتا، لیکن اس نیک دل اور عظیم خاتون نے کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایمان قبول کر لیا اور اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ ناظرین، کچھ عرصہ کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی اور مومنوں پر فرعون کے مظالم ناقابل برداشت ہو گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ یہ تفصیلی واقعہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا۔ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آئی تھی۔ جب فرعون کی بیٹی کو ان کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس نے جا کر اپنے والد فرعون کو اس کی شکایت کر دی۔ فرعون نے اس خادمہ کو اس کے بچوں سمیت دربار میں بلایا اور انتہائی غصے سے پوچھا کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ تو اس نے بغیر کسی خوف کے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس پر فرعون بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کے ایک بڑے برتن میں تیل بھر کے گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس بدبخت فرعون نے اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس برتن میں ڈال دیا، حتیٰ کہ ایک آخری دودھ پیتا بچہ ہی رہ گیا۔ تو سپاہیوں نے جب اس بچے کو پکڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ تو اس دودھ پیتے بچے نے کہا، اے ماں، پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ پھر انہیں بھی اس تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، جب اس عورت اور اس کے بچوں کو اذیتیں دے کر شہید کیا گیا تو فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔ فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید پختہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا یقین بھی بڑھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ میں پڑ گئیں کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی ایک مومن ہوں۔ ابھی یہ انہی خیالات میں تھی کہ فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ ادھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس سلسلہ میں آنے والے تمام اندیشے پسے پشت ڈال دیے۔ ناظرین، جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تیری خرابی کرے، کس شے نے تجھے اللہ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ ناظرین، فرعون ایک بار پھر غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ خادمہ مشاطہ مبتلا تھی۔ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ ناظرین، پہلے پہل تو فرعون نے انہیں بغیر کسی اذیت و تکلیف دیے سمجھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بھلوایا۔ ان کی والدہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی۔
لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں اللہ کا انکار کر دوں؟ باخدا ہرگز نہیں۔ ناظرین، جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام گیا تو اس نے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا جاتا۔ ناظرین، جب فرعون نے طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے پھرنے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تو میرے وجود پر تو قادر ہے، لیکن میرا دل تو میرے رب کی پناہ میں ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب بھی فرعون انہیں اذیتیں دیتا تو فرشتے انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیتے، جس پر ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، تو سوال کر، تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی وہ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں اس طرح بیان ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ناظرین، کچھ عرصہ کے بعد فرعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے کارندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان دیکھ لاؤ اور اس سے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آئے۔ اگر باز آ جائے تو بے شک میری بیوی ہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر اپنے عقیدے سے باز نہ آئے تو وہ چٹان اس پر گرا دو۔ جب یہ لوگ چٹان لائے اور ان پر گرانے کے لیے وہ چٹان اٹھائی تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پروردگار نے غیب کے پردے اٹھا دیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت میں جو ان کا محل بنایا گیا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا تھا اس وقت ان میں روح نہیں تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لی گئی تھی۔ ناظرین، کافروں کی قوتوں کے سامنے کلمہ حق کہہ کر حق بات کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جب بھی کسی نے حق بات کہی ہے تمام تر قوتیں جو تخت و تاج کی مالک تھیں ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئیں اور طرح طرح کی اذیتوں سے انہیں راہ حق سے گمراہ کرنے کے لیے پرزور کوششیں کرنے لگے۔ یہی سبب ہے کہ اس نیک دل خاتون کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی مصیبتوں اور اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن یہ حق بات کہنے سے نہ ہٹی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے مجاہد بھائیوں کو کفار کی سازشوں کے سامنے حق بات کے لیے ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔